كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: فقال له يا وهبوه لها فأتت به إلى أيوب فأنكره وقال: ما كنت تأتيني بهذا فما بالك اليوم. فأخبرته الخبر. اب بی بی صاحبہ جب روٹی لے کے آئیں تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ پہلے تو ایسی روٹی کبھی نہیں لائی، تو آج آپ کو یہ روٹی کیسے مل گئی؟ تو بی بی صاحبہ نے واقعہ سنایا کہ ہم روٹی تیار کی تھی انہوں نے بچے کے لیے، لیکن بچہ سو گیا تو انہوں نے وہ روٹی مجھے دے دی۔ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ بیدار ہو کے پھر طلب کرے کھانا، لہٰذا واپس جا کے کریں۔ فلعل الصبي قد استيقظ وطلب القرص فلم يجده فهو يبكي على أهله، کہ جب بچہ بیدار ہوگا اور وہ روٹی طلب کرے گا تو روٹی موجود نہیں ہوگی تو بچہ روئے گا۔ فانطلقي به إليه، لے جاؤ واپس کر۔ فأقبلت حتى بلغت درجة القوم فنصحتها شاة لهم فقالت بئس أيوب الخطأ. فلما صعدت وجدت الصبي قد استيقظ وهو يطلب القرص ويبكي على أهله لا يقبل منهم شيئا غيره. اب بی بی صاحبہ واپس آئیں تو وہاں آ کے جب ان کے گھر کی سیڑھیاں چڑھنے لگی تو وہاں ان کی ایک بکری تھی، اس نے سینگ سے مارا بھی تھی۔ اب بی بی صاحبہ نے کہا پتہ نہیں کیا غلطی تھی ایوب علیہ السلام کی جس کی وجہ سے ہم اتنے بڑے امتحان میں آ گئے۔ لیکن جب اوپر پہنچی تو دیکھتی ہے کہ بچہ رو رہا ہے اور گھر والے منا رہے ہیں۔ وہ کہتے نہیں مجھے تو وہی روٹی چاہیے جو میرے لیے بنائی تھی۔ اب جناب اس کو پھر ایوب علیہ السلام کی بات سمجھ۔ فقالت رحمہ اللہ یعنی ایوب، ابھی بھی نے کہا اللہ ایوب علیہ السلام سے رحمت کرے کہ کیا انہوں نے جو بات کی تھی بالکل وہی واقعہ پیش آ گیا ہے۔ فدفعت الیہ القرص ورجعت، انہوں نے جا کے وہ روٹی جو تھی واپس کی اور پھر واپس آ۔ ثم ان ابلیس اتاها فی صورت طبیب فقال لها ان زوجك قد طال سقمه فان اراد ان يبرأ فليأخذ ذبابا فليذبحه باسم صنم بني فلان فانه يبرأ ويتوب بعد ذلك۔ اب بی بی صاحبہ جب واپس آئیں اس حالات میں تو ابلیس جو ہے وہ راستے میں مل گیا۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ابلیس کے جو جال ہیں یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے، ایک کتاب ہے تلبیس ابلیس، تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ابلیس ملعون نے یہ کہا اپنی ذریت کو کہ میرے پاس 70,000 تو نورانی جال ہے۔ کیا مانا؟ یعنی ظاہر میں وہ نورانی بات ہے لیکن اندر میرا جال ہوتا ہے۔ تو اس طرح پھر میں لوگوں کو دھوکہ دیتا ہوں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بیچارے کہ ہم تو بالکل صحیح راست پہ آ گئے، ہماری ترقی ہو گئی، ہماری شان بلند ہو گئی، اور اندر سے وہ دراصل میرے دھوکے کا شکار ہو جائے۔ جیسے کہ لکھا ہے انہوں نے کتاب میں کہ ایک دفعہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ عبادت کر رہے تھے اکیلے جنگل میں،
اندھیری رات تھی اور ایک درخت کے نیچے آپ بیٹھے ہوئے عبادت کر رہے تھے. کیا دیکھتے ہیں کہ یکدم روشن ہو گیا درخت بھی اور علاقہ بھی. جب وہ روشنی پھیل گئی تو اس سے آواز آئی کہ عبد القادر جاؤ، تم نے میری اتنی عبادت کی ہے، اتنی ریاضت کی ہے کہ تجھ پر میں نے ساری تکلیف، ساری عبادت معاف کر. تو اب اگر کوئی عام آدمی ہو، عبادت کر رہا ہو اور سارا علاقہ روشن اور نور ہو جائے، وہ تو کیا، لیکن وہ تو حضرت عبد القادر تھے رحمت اللہ علیہ. اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں فرمائے. بہت بڑے عالم بھی اور عابد بھی اور زاہد بھی. تو انہوں نے فوراً پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کہ اس عالم سے وہ سمجھ گئے کہ میں لاکھ عابد بن جاؤں لیکن میری عبادت انبیاء کی عبادت کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی. اللہ نے جب انبیاء پر اپنی نمازیں اور عبادت معاف نہیں کی تو مجھ پہ کیسے معاف ہو گئی؟ تو صاف بات ہے کہ شیطان مجھے دھوکہ دینا. تو اس لیے جو کہ اللہ نے علم عطا فرمایا تھا، بات کی تہ تک فوراً پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب ملعون جو تھا وہ ظاہر ہو گیا. اس نے کہا عبد القادر اس طرح تو بیٹھے بڑے بڑے عابدوں کی گردنیں توڑ ڈالی ہیں، لیکن چونکہ تم ساتھ عالم بھی ہو تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا. تو آپ نے پھر پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ نے فرمایا بدبخت پھر مجھے دھوکہ دے رہے ہو کہ مجھے علم نے بچا لیا. مجھے اللہ نے بچا لیا. علم کیا ہے؟ کتنے بڑے بڑے عالم ہیں جو گمراہ ہو گئے، کتنے بڑے بڑے علم والے لوگ ہیں جو پٹڑیوں سے اتر گئے، کتنے بڑے علم والے لوگ ہیں جو اللہ معاف کرے مرتد ہو گئے. یعنی آپ تصور نہیں کر سکتے کہ معتزلہ کا جو فرقہ ہے اور پھر ان میں جو قسمیں ہیں، کرامیہ ہیں، قدریہ ہیں، جبریہ ہیں، مشبہہ ہیں، اور اسی طرح خوارج ہیں، نواسب ہیں. اتنے بڑے بڑے ان میں علماء پیدا ہوئے ہیں کہ آدمی حیران ہو جائے لیکن گمراہ ہو گئے. اسی طرح روافض میں اتنے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے قرآن کی تفسیریں لکھی، جنہوں نے احادیث رسول اللہ کی شروع لکھی ہے لیکن صحابہ کی دشمنی میں رستے سے ہٹ گئے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ حکیم نور الدین جو تھا، جو مرزا غلام احمد قادیانی کا سب سے پہلا خلیفہ اور سب سے بڑا ساتھی تھا ملعون، اتنا بڑا عالم تھا، طبیب تھا اور قرآن کی اتنی بڑی فہم تھی بدبخت کو کہ حضرت سندھی رحمت اللہ علیہ جیسے آدمی نے لکھا ہے کہ میری ملاقات ہوئی تو قرآن پاک کے مسائل پہ بات ہوئی تو واقعی اس کی نظر بہت گہری تھی قرآن میں. یعنی اتنا علم رکھنے والا بندہ قادیانی بن گیا. نبی کس کو مانا؟ غلام احمد قادیانی. بلکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ پٹڑی سے جب اترا نا وہ اس کو نبی بنانے والا بھی وہی بدبخت تھا. تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہدایت کا تعلق جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں. اس لیے قرآن پاک نے واضح کر دیا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو محبوب رکھیں، ہدایت میرے ہاتھ میں. اگر حضور پاک کے ہاتھ میں ہر ایمان سے کہیں حضور تو سارے قریش کو مسلمان کر دیں کیونکہ آپ کے رشتے دار ہیں، آپ سے قرابت ہے، آپ سے تعلق ہے. پھر وہ لوگ وقت کے سردار ہیں، روشا ہیں، بڑا مقام رکھتے ہیں لیکن ہدایت نہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ بلال از حبش صہیب از روم ابو جہل سے مکہ اینچب العجبیس. کہ شان دیکھو کہ بلال حبش سے آتا ہے اور جنت کا سردار بن جاتا ہے، صہیب روم سے آ کر ہدایت یافتہ بن جاتا ہے،
اور ابو جہل مکے میں پیدا ہوا، زمزم پہ پلا، زمزم پہ جوان ہوا، لیکن جہنم کا سردار بن گیا۔ یہ اللہ، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ سامری جو تھا اس کا نام بھی موسیٰ تھا، سامری لقب تھا، سامرا قوم ہے، قبیلہ ہے، اور اس کو ماں پھینک گئی تھی، حرامی بچہ تھا، لیکن اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کی حفاظت کرو۔ جبریل علیہ السلام اس کی حفاظت کرتے، جبریل علیہ السلام اس کی خوراک کا انتظام فرماتے، یعنی الذی رباہ جبرائیل، جس کی تربیت جبرائیل نے کی، وہ بدبخت کافر بنا، بت پرست بنا، بت بنانے والا بنا، اور حضرت بنو اسرائیل کو گمراہ کرنے والا بنا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کہاں ہوئی؟ فرعون کے گھر میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دودھ پیتے ہوئے فرعون کے گھر میں چلے گئے، اور جوانی تک فرعون کے گھر میں رہے، پھر تو جوان ہو گئے اور آپ کے ہاتھ سے ایک بندہ مر گیا، تو اس لیے آپ وہاں چھوڑ کے چلے گئے مصر کو، ساری زندگی تو فرعون کے گھر میں۔ اسی لیے تو فرعون نے کہا تھا الم نربک فینا ولیدا، وہی تو ہو جو ہمارے گھر میں پلے تھے تم۔ تو فرعون کے گھر میں تربیت لینے والا کلیم اللہ بن گیا، اور جبریل کی انگلی پہ چاٹنے کر جوان ہونے والا جو ہے وہ کافر بن گیا ہے۔ اللہ کا فیصلہ، اس لیے ہمیشہ اللہ سے ہدایت مانگا کریں، یہ نہ سمجھا کریں کہ میں مولوی ہوں اور مولوی کا بیٹا ہوں اور حاجی ہوں اور حاجی کا بیٹا ہوں، اور ہم مکے میں رہتے ہیں اور ہم مدینے میں رہتے ہیں، ہم ہر سال حج کرتے ہیں، پتہ ہی نہیں لگتا بھٹکنے کا۔ القلوب بین اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء ویصرفها کیف یشاء، دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہدایت دینے پہ آئے تو ہدایت کی طرف موڑ دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گمراہ کرنا چاہیں تو پھر گمراہی کی طرف موڑ دیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اسی لیے میرے محبوب ہمیشہ سجدے میں اکثر اوقات دعا فرماتے تھے، یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے اور نظروں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو دین پہ ثابت قدم فرما دے، ہمارے دلوں کو دین پہ جما دے۔ یہی وجہ ہے کہ آدمی نماز میں کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، حالانکہ نماز پڑھا ہے صراط مستقیم پہ تو کھڑا ہے، لیکن معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہم ثبتنا علی الہدایہ، یا اللہ ہدایت دی ہے تو اس پہ ثابت قدم فرما، اور اس ہدایت پہ ہمیں موت آئے، ایمان پہ ہمیں موت آئے، خاتمہ خیر پہ ہو جائے، اور آخری کلام جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہو۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ ابلیس نے کیسا دھوکہ دیا، پھر جناب ایک اچھی شکل بنا کے پھر آ گیا بی بی کے پاس، اور آگے کہنے لگا کہ بات یہ ہے بی بی صاحبہ کہ تمہارا شوہر جو ہے وہ بیمار ہے اور اس کی بیماری بڑی طویل ہو گئی، اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائے تو ایک مکھی، کیونکہ مال تو ہے نہیں آپ لوگ، ایک مکھی پکڑ کے بت کے نام پہ منت مان لو، بنی فلان کا جو بت ہے نا اس کے نام پہ ایک مکھی دے کر مار دو، اس کو ذبح کر دو، منت ہو گئی پوری، تمہارا خاوند فوراً ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگر یہ برا کام ہے جب ٹھیک ہو جائے توبہ کر لو، اگلا رستہ بھی خود بتا رہے، دیکھو کیسا عمل ہونا ہے، اگلا توبہ کا رستہ بھی خود سمجھا رہا ہے، تاکہ پہلے گناہ میں تو آئے نا، شرک میں تو آئے نا، اگلے سے منزل آئے گی نا جب آئے گی۔ اس لیے ہمیشہ، اسی لیے حدیث مبارک میں واقعہ ہے، سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور پاک نے تمر صدقہ کھجوریں آئی تھی صدقہ کی بہت ساری، تو فرمایا اس کی حفاظت کیا کرو۔ حضرت ابی ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں رات کو پہرا دیتا تھا کھجوروں پہ، دیکھا کہ ایک چور آ کے چرا رہا ہے، میں نے پکڑ لیا، میں نے جب پکڑ لیا تو آگ ہونے لگ گیا، میرے بچے بھوکے ہیں، میرے گھر والے بھوکے ہیں، میں مجبور ہو کے چوری پہ آیا تھا، بس میں توبہ کرتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں آئندہ حرکت نہیں کرتا، آج مجھ پہ رحم کر کے چھوڑ۔ اور دیکھو میں پکڑا گیا، اٹھایا بھی کچھ نہیں، تمہارا نقصان بھی نہیں ہوا، تو حضرت کو بھی رحم آ گیا، چھوڑ دی۔ دوسری رات آپ پہرا دے رہے تھے، دیکھا کہ پھر وہی چور آ گیا،
تو سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پکڑ لیا. اب جناب وہ پھر رونے لگا نہیں اب تو میں نہیں چھوڑوں, اب تو میں تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کروں. دوسری رات ہے, کل بھی تم نے وعدہ کیا تھا پھر چوری پہ آ کر. کہا دیکھو اللہ کی قسم, میں اب خدا کی قسم کہوں نا, تم جتنی قسمیں کھاؤ آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں. 2 دفعہ تمہیں چھوڑا ہے, اب تیسری دفعہ نہیں چھوڑا. اور انہوں نے کہا اچھا ابھی ہریرہ بات سنو کہ میں چور شور تو ہوں نہیں, میں تو ہوں شیطان, میں تو ہوں ابلیس, تمہیں تنگ کرنے آیا تھا. اچھا میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں, اگر وہ بتا دوں کہ پھر شیطان تنگ نہ کر سکے تمہیں, پھر مجھے چھوڑ دو گے. تو سیدنا ابی ہریرہ نے فرمایا کہ پھر چھوڑ دوں گا. تو اس نے کہا کہ جب کوئی سامان رکھو نا آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. جب آیت الکرسی پڑھ لو گے تو وہاں شیطان نہیں دخل دے. آیت الکرسی ایسی اللہ کا کلام ہے اور اس میں اسم اللہ العظم ہے کہ وہ جو بھی پڑھ لے پھر اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے, وہ بندہ ہو, چیز ہو, مال ہو, گھر ہو. تو آپ نے فرمایا اچھا اب تمہیں میں چھوڑ دوں. تو حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چھوڑ دیا. صبح کی نماز پڑھنے کے بعد جب حضور کی خدمت میں آئے تو آپ نے فرمایا ابی ہریرہ ادھر ما فعل البارحہ تاثیر ہوگا, تیرے چور نے کیا کیا رات میں, اور بھائی چور کا حال تو سناؤ, تمہارے ساتھ کیا ہوا. انہوں نے کہا حضور ایسے 3 دفعہ پکڑا تھا اور اس نے مجھے کہا کہ میں ابلیس ہوں, اور پھر مجھے یہ بھی بتلا دیا کہا ان القذوب قد یصدق, جھوٹا بے ایمان بھی کبھی سچ بولتا ہے تو وہ شیطان, لیکن بات تو سچی کر گیا ہے. یہ آیت الکرسی جو ہے یہ تو امان ہے میری امت کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بڑی شان رکھی ہے. اعظم آیت فی کتاب اللہ, سب سے بڑی آیت باعتبار آیت کے اللہ کے قرآن میں جو ہے وہ آیت الکرسی ہے, اور اس کے اندر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو اسی میں بعض علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اسم اللہ العظم ہے, اللہ کا اسم اعظم جو ہے وہ اسی میں چھپا ہوا ہے. تو بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ابلیس جو دھوکہ دیتا ہے نا, اس کے دھوکے کے عجیب عجیب طریقے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. وہ جناب بعض لوگ ہوتے ہیں نا, رات کو جاتے ہیں, نوراتا بیٹھے ہیں قبروں پہ, چلے کاٹ رہے ہیں, ایک ٹانگ پہ کھڑے ہیں, وظیفے پڑھ رہے ہیں. وہ جناب چھپ کے آ جائے گا اور اس کے بعد اندر سے آواز آئے گی, معلوم ہوگا قبر سے آواز آ رہی ہے. اب وہ بیچارہ تو گمراہ ہو گیا نا, اس نے کہا میں نے تو بھائی خود پیر صاحب کی آواز سنی ہے. اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے, اللہ معاف کرے, کبھی تو وہ شکل بنا کے بھی آ جاتی. کسی انسان کو برباد کرنے کے لیے, اس لیے اللہ ان کے فتنوں سے محفوظ رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر فتن سے محفوظ رکھے. ایک پیر تھا, وہ پتہ نہیں مر گیا ہے, پتہ نہیں زندہ ہے, اللہ معاف کرے. میں نے بھی دیکھا تھا اس کو, میری بھی ملاقات ہوئی اتفاق سے. تو میں نہیں جانتا تھا ان کو, نہ وہ مجھے جانتے ہوں گے شاید, اللہ عالم. اتفاق سے میں ایک دوست کے ساتھ گیا تو وہ اس کے مرید تھے. اب ہم گاڑی پر چونکہ اس کے گھر کے قریب سے گزر رہے تھے تو اس نے مجھے مجبور کیا کہ جی میرے تو مرشد کا گھر ہے اور میرے شیخ کا گھر ہے اور میرے پیر کا گھر ہے, بس میں سلام کر لوں گا, آپ گاڑی میں بیٹھے رہیں. چلے گئے. میں نے کہا اب یہ اخلاق کے خلاف ہے کہ بھائی میں گاڑی میں بیٹھا رہوں, کیا میں نے کہا چلو یار میں بھی چلتا ہوں, تمہارا مرشد ہے, ہم بھی مل لیں گے, کیا ہو جائے. خیر ملے, وہ بڑے احترام سے ملا, بڑا اکرام کیا, بڑی عزت کی, بڑا بٹھایا. اور میں نے عرض کیا, میں نے کہا جی مجھے جلدی ہے, میری فلائٹ جانے والی ہے اور ٹائم بہت تھوڑا ہے. انہوں نے کہا تھا تو انہوں نے کہا زیارت ہو جائے, ایسے کرے جی فلائٹ تو آپ کی کینسل ہو گئی. اچھا ہو گئی ہوگی, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ہو گئی تو ہو گئی, اچھا ہوگا. میں ان کا کیا اعتقاد کرنے والا تھا.
جی پھر جب فلائٹ کینسل ہو گئی ہے تو آپ آرام سے بیٹھے ہیں میرے پاس چائے شائے پیئیں آرام سے بیٹھیں بات کریں. اب وہ جناب اس کا مرید جو ہے وہ بچھا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے. سچ ہے ہم بیٹھے چائے شائے اس نے پلائی اس کے بعد وہ ہمیں چھوڑنے بھی آیا گاڑی تک. میں نے اس کو کہا میں نے کہا بات سنیں یہ فلائٹ بتا دینا یا ایسی بات کر دینے سے مجھے فرق نہیں پڑتا آپ کی پیری کھیری کا. آپ کو 2 منٹ پہلے کوئی ٹیلی فون آیا ہوگا کسی وجہ سے انہوں نے بتایا ہوگا کہ فلائٹ کینسل ہے. کوئی اس میں بزرگی نہیں ہے کوئی کمال شمال نہیں ہے. میں جتنی دیر بیٹھا ہوں میں نے دیکھا ہے کہ آپ میں اتباع سنت رسول اللہ نہیں ہے. جی آپ نے کیا دیکھا؟ میں نے کہا آپ بائیں ہاتھ سے چائے پیتے رہے. تو اللہ کا ولی ایسی غلطی کر سکتا ہے؟ اور جی میرے ہاتھ میں تکلیف تھی. میں نے کہا ابھی تو آپ ہمیں ہاتھ ملا رہے ہیں اللہ معاف کرے میری انگلیاں ٹوٹتی تھیں تکلیف کیا ہے آپ کو؟ میں نے کہا بات سمجھے ہم اس کو ولی مانتے ہیں جو متبع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم اس کا جوتا ہم اپنے سر پہ تاج سمجھ کے بھی رکھنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ولایت کی نشانی کیا ہے؟ اتباع رسول اللہ. ولایت کی نشانی یہ کرامات یہ کشف یہ بات بتا دینا اور یہ کر دینا کچھ یہ تو شوبدہ ہے. یہ تو مرغے کو بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ صبح کا وقت ہو گیا اذان دینی شروع کر دیتا ہے ہم اس کو پیر ماننے. یہ کون سی بڑی بات ہے؟ کشف تو جانور کو بھی ہو جاتی ہے. یہ کوئی کمال نہیں ہوتا جسے تم لوگ کمال سمجھتے ہو. یہ کوئی کمال شمال نہیں. اچھا پھر ریاضت ہوتی ہے علم قیافہ ہوتا ہے. آدمی چہرہ دیکھ کے فیصلہ کر لیتا ہے. میرے اپنے دوست ہیں بہت بڑے آدمی ہیں ماشاءاللہ ان کو علم قیافہ پہ بھی انتہا عبور ہے. تو ایک آدمی آیا مجھے ملنے کے لیے میں نے تعارف کرایا کہ یہ فلاں میرے دوست ہے اور فلاں خان نواب فیملی سے ان کا تعلق ہے اور یہ علم قیافہ کا میں نے کہا بڑا ماہر ہے. انہوں نے کہا جی وہ علم قیافہ ہے جھوٹ بولتے ہیں لوگوں نے کہا علم قیافہ ایک علم ہے اللہ کے بندے. علم قیافہ جو ہے ایک علم ہے. اور نہیں جی ایسے کوئی علم نہیں ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا چہرہ دیکھ کے اس کی شکل دیکھ کے اندازہ لگاتے ہیں اور ایک قیافہ ہے صحیح بھی ہوتا ہے غلط بھی ہوتا ہے. اور کہا اچھا جی میرے بارے میں بتائیں. چلو اگر ان کو قیافہ کا پتہ لگتا ہے قیافہ سے تو میں بھی تو ان کے سامنے بیٹھا ہوں نا میرے بارے میں بات بتا دیں. تو اس نے کہا کہ مولوی صاحب نہ مکی صاحب کو تنگ کرو نہ مجھے تنگ کرو. میں بتاؤں گا تمہیں برا لگے گا. نہیں جی نہیں آپ بتا دیں. اس نے کہا بالکل منافق آدمی ہے جھوٹھی اپنی پیری اور مولویت کا دھوکہ دیتے ہیں لوگوں. اب جناب لال سے کیا کہہ دیا؟ میں نے کہا تو سچ ہے میں تو جانتا ہوں نا تمہیں. کہا تو اس بیچارے نے سچ ہے. اب چونکہ سچ کا ہے تو سچ تو کڑوا ہوتا ہے تمہیں کڑوا لگ رہا. یہ علم ہے قیافہ. یہ علم ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں نا لوگ بتا دیتے ہیں کہ بھائی 2 دن کے بعد بارش ہونے کا امکان ہے. کوئی علم غیب تھوڑا ہی. یہ علوم ہے موسمیات کے. وہ ہواؤں کا انداز دیکھتے ہیں کہ ہوائیں شمال جنوب چل رہی ہیں جنوب شمال چل رہی ہیں شرقن غربن چل رہی ہیں غربن شرقن چل رہی ہے اور فلاں فلاں ملک میں برساتیں ہو رہی ہیں. ہواؤں کی رفتار اتنی ہے اگر اتنی رفتار میں ہوائیں چلتی رہیں تو اس ملک میں فلاں تاریخ کو پہنچیں گی. سکتا ہے یہ کوئی غیب نہیں ہوتا ہے. تو ابلیس کے دھوکہ دینے کے بہت بڑے انداز ہیں. اللہ اس کے فتنے سے محفوظ فرمائے. بس علاج کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم.
اللہ کے ذکر سے شیطان کو بھگا سکتے ہو، ورنہ کوئی چیز شیطان کو نہیں بھگا سکتی۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو شیطان دل پہ ڈیرا لگا لیتا ہے، اور جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ شیطان کا توڑ ہے کہ آدمی فوراً اللہ کی پناہ میں آ جائے کہ اعوذ باللہ، یا اللہ ہم تیری پناہ پکڑتے ہیں شیطان مردود کے حملوں سے۔ ورنہ چونکہ شیطان جو ہے وہ جن ہے، کان من الجن، اور جن جو ہوتے ہیں انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ جن تو تمہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن تم انہیں نہیں دیکھ سکتے ہو۔ جنوں کو ہم اس کی اصلی حالت میں نہیں دیکھ سکتے، لیکن جن ہمیں ہر حال میں دیکھ لیتے ہیں، جن ہم جہاں بھی ہوں دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے ایک ایسا دشمن جو نظر نہ آئے تو بڑا خطرناک ہوتا ہے، اور پھر آدمی اس کی پناہ پکڑ لے جس کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ورنہ بڑے بڑے عالم بھٹک گئے۔ ابو الفضل اور فیضی دو بھائی تھے، ایک سنی تھا ایک شیعہ، اور جو شیعہ تھا وہ اتنا بڑا عالم تھا بدبخت، اس نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے سواطع الالہام، اور سارے قرآن کی تفسیر میں ایک حرف بھی نقطے والا نہیں۔ اب دیکھو سواطع، سین کا نقطہ ہے، وا کا ہے، الف کا ہے، کوئے کا ہے، عین کا ہے، الف کا ہے، لام کا ہے، ہا کا ہے، میم کا ہے، یہ بھی تو بغیر نقط ہے نا، اس کا نام جو ہے وہ بھی بغیر نقطے والا ہے۔ اتنا بڑا لیکن بغض صحابہ کا بھرا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، جب مرنے لگا نا اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، دعا کریں اللہ جو بھی ہیں جن کے دلوں میں بغض صحابہ اللہ ان کو ہدایت، دعا کیا کرو، دعاؤں سے مسئلے حل ہوتے ہیں، لڑائیوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے، جھگڑے سے مسئلے حل نہیں ہوتے، گولیوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے، مسئلے دعاؤں سے حل ہوتے ہیں، مسئلے علمی مذاکرات سے حل ہوتے ہیں، مسئلے بات چیت سمجھنے سمجھانے کی نیت ہو تو حل ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب کے لیے دعا کیا کریں۔ وہ بیچارے کیا کریں، پیدا ہوئے، ان مدرسوں میں پڑھے، ان ذاکروں کی تقریریں سنی، ان مولویوں کی باتیں سنی، وہی رسالے وہی کتابیں پڑھی جو صحابہ کے خلاف ہیں، دماغ بھر گیا، ان بیچاروں نے دوسری چیز دیکھی نہیں۔ وہ معذور ہوتے ہیں، وہ بیمار ہیں، معذور ہیں، ان کے لیے ہدایت کی دعا ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک آدمی اگر ایک بدعت کے ماحول میں پیدا ہوا ہو، ساری زندگی بچپن سے دیکھا کہ میرے گھر میں میلاد ہوتا ہے، عرس ہوتے ہیں، رجبی منائی جاتی ہے، امام جعفر کے کوڑے پکائے جاتے ہیں، ہاتھ باندھ کے صلاۃ و سلام پڑھے جاتے ہیں، جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں، اسی کو بیچارہ دین سمجھ لے گا؟ اس غریب کا کیا قصور ہے؟ وہ تو دوسری مجالس میں کبھی گیا ہی نہیں، اس نے علم پڑھا ہی نہیں، قرآن دیکھا ہی نہیں، اور اگر پڑھا ہے تو ان لوگوں کا لکھا ہوا پڑھا ہے جو اس کے عقیدے کے مطابق، کتابیں پڑھی ہیں تو ان علماء کی پڑھی ہیں جو ان کے عقیدے کے مطابق ہیں۔ تو جب مرنے لگا وہ، تو اللہ معاف کرے کوئی ایسی بیماری لاحق ہوئی کہ اس کے پاخانہ نیچے نکلنے کے بجائے منہ سے نکلتا۔ اکبر بادشاہ کا دور تھا اور اس کے مصاحب تھے، اس کے دونوں ساتھی تھے، تو بادشاہ اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر آیا، اور بادشاہ نے جب دیکھا تو اس کے بھائی سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا وہی بغض صحابہ کی مار پڑی ہے، اور کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا اس کو کہو توبہ کرے، اس نے کہا ہوش ہی نہیں ہے، وہ تو بے ہوش، کوئی عقل ہو، ہوش ہو، سمجھ ہو تو میں بات کہوں۔ تو اس لیے ہمیشہ دعا کیا کریں کہ اللہ جو بیچارے پٹڑی سے بھٹکے ہوئے ہیں ان کی بھی ہدایت کے فیصلے، اللہ ان کو بھی رحم فرما دے، تیرے بندے ہیں اگر جہنم میں جائیں گے تو کیا ہو۔ آدمی کوشش کرے ان کو بھی اس غلطی سے نکالنے کی، اور کوشش جو ہے وہ کبھی سختی سے نہیں ہوتی،
سختی سے تو اپنا بیٹا بات نہیں مانتا تو تیرا مخالف کیسے بات مان لے؟ سختی سے اپنے گھر کی بیوی بات نہیں سنتی ہے تو مخالف کیسے بات مان لے گا؟ ان کو پیار سے، محبت سے، دلائل سے، عقلیات سے، نقلیات سے بیٹھ کے بات کریں، سمجھائیں، اصول طے کریں، بنیاد طے کریں، ایک ایک موضوع پہ بیٹھ کے بات کریں، پھر ایسا 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 ایسا، اور ساتھ اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ ہدایت کا فیصلہ فرما، اور جب اللہ ہدایت دے دیتے ہیں نا پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو جب امیہ بن خلف نے غلام بنا کے خریدا بنی جدعان سے تو عین گرمی کے وقت میں جا کے تپتے ہوئے پتھروں پہ لٹا دیتا تھا اور ایک بہت بڑا پتھر لے کے بلال کے سینے پہ رکھ دیتا تھا اور پھر مارتا تھا ظالم، اور ساتھ کہتا تھا کہ بلال اسی حال میں رہو گے حتی تکفر بمحمد او تموت، کہ یا تم اسی حال میں مر جاؤ یا پھر حضور محمد مصطفیٰ کے ساتھ کفر کرو، ورنہ تمہیں میں نہیں چھوڑوں گا۔ تو حضرت بلال بے ہوش ہو جاتے، اور جب ہوش آتا تو فقط احد 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 احد، ایک دفعہ حضور گزرے نہ تو بلال تڑپ رہا تھا، احد احد احد، آج بھر میں احد ینجیک یا بلال، وہی تمہیں نجات دے گا۔ پھر حضور نے حضرت ابی بکر سے کہا کہ ان بلال یعذب فی سبیل اللہ، کہ ابو بکر بلال اللہ کے راستے میں عذاب کو کر رہا ہے۔ حضرت ابی بکر کو اشارہ ملنا تھا، سمجھ گئے، فوراً گئے امیہ بن خلف کے پاس، کہنے لگے بیچتے ہو غلام؟ انہوں نے کہا ہاں تم نے تو خراب کیا اس کو، چلو تم ہی خرید لو، بتاؤ کیا دیتے ہو؟ انہیں کہا بات سنو، میرے پاس ایک بڑا کبھی ہے، جوان ہے، بلال سے بھی زیادہ طاقتور آدمی ہے، وہ لینا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں مجھے۔ تو حضرت ابی بکر نے وہ غلام اس کو دے دیا اور بلال کو آپ نے آزاد کرایا، اور اس کے بعد اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا، اور اس کے مقدر میں سعادت لکھی تھی خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو یہ شیطان کے دھوکے سے بچا کرو، یہ نہ سمجھا کرو جناب میں گیا اور پیر صاحب نے تو سب کچھ بتا دیا، میں جناب داخل ہوا اور پیر صاحب نے میرے اندر کی بات جان لی۔ حضرت یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، یہ طریقے ہوتے ہیں۔ میرا اپنا دوست تھا، بہت بڑا پیر ہے، اس کا نام میں نہیں لیتا، وہ بھی فوت ہو گئے، نام لینے میں غیبت ہو جاتی ہے نا، نام نہ لو کیا پتا کون تھا، لیکن بہت بڑے لوگوں میں یعنی جو آپ کے ملک کے بڑے ستون ہیں ان میں سے تھا، میرے ساتھ بڑی محبت کرتا تھا، اللہ بخش دے، بیچارہ فوت ہو گیا۔ حج پڑھنے آئے تھے عرفات کے بعد، جناب وہ نہ مینا ٹھہرا نہ کہیں، اس سے عرفات سے واپس آیا کہ لگا چلیے باقی سر السلام علیکم میں جا رہا واپس۔ میں نے کہا پیر صاحب کیا ہو گیا؟ خیر تو ہے، ابھی تو 3-4 روز باقی ہیں۔ کہنے لگا جی بس جو ہونا تھا ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ کہتے عرفات ہو گیا، بس حاضری ہو گئی۔ میں آپ کو پتا ہے کہ شراب کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں جا رہا ہوں۔ میرا دوست اب جو ہے میرے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتا، صحیح بات بتا دیتا۔ میں نے بڑی کوشش کی روکنے کی، منت کی اس بدبخت کو، اللہ معاف کر دے بیچارے۔ انہوں نے کہا مکی صاحب میں پاگل ہو جاؤں گا، میں مر جاؤں گا۔ کہ یار اتنے دن نہیں مرے ہو تو 2-3 دن میں اور بھی نہیں مرتے ہو۔ میں نے کہا تم طواف زیارت تو کر کے جاؤ۔ کہتا ہے جی پہلے کون سی بیویاں حالات رہیں گے، باقی طواف زیارت سے رکی رہیں گی۔ اور میں نے کہا حیا کرو، تو طواف زیارت میں اس کو لے آیا گاڑی پہ، میں نے کروایا۔ ایک چکر کے بعد وہ بیٹھ جاتے، اشارے کا مجبوری تھی، وہ حالت ایسی خراب ہو گئی غریب کی، وہ تو چلے تو لڑ کھڑا ہے بڑا چہرہ۔ تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار تمہارے عمل چلو میرے تو سامنے ہے نا، جو تم پیر ہو جیسے ہو، یہ لوگوں کو جو تم بتا دیتے ہو، یہ کہ اس نے کہا مکی صاحب یہ ہمارے راز ہیں، ایک تو تم وہابی ہو، پھر میرے دوست ہو، اور پھر تم ہمارے اندر کے عیب کھولتے ہو۔ یار یہ ایک اچھی بات ہوتی ہے، دوست اسی کا نام ہے۔ دیکھو ساری دنیا کو پتا ہے کہ تم وہابی ہو، میں تمہیں پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے ملتا ہوں اپنے مریدوں کے سامنے،
میں تمہاری اتنی عزت کرتا ہوں، تم ہمارے عیب کھولتے ہو۔ اور میں نے کہا یار عیب کی بات نہیں، کوئی بزرگی ہے تو مجھے بھی کچھ سکھا دو، کوئی تھوڑا بہت جھوٹ بولنا ہے کوئی طریقہ۔ میں نے کہا دیکھو آپ مجھے اب جھوٹا بھی کہہ رہے ہو۔ میں نے کہا یہ ہے، اس نے کہا حضرت یہ دیکھیں میرا مقام ہے نا، گھر کو جو بنایا تھا نا اس نے اپنی بیٹھک، کتنے دروازے ہیں؟ انہوں نے کہا اس کے 4 دروازے، 2 ادھر ہیں 2 ادھر۔ انہوں نے کہا ہم نے مریدوں کو اپنے خلیفے نوکروں کو سمجھایا ہوا ہے، جو بے اولاد ہے اولاد کے لیے تویز لینے کے لیے آئے تو اس کو اس دروازے سے بھیجا کریں، جو بیمار ہیں شفا نہیں ہوتی ان کو اس دروازے سے بھیجا کریں، اور جس کی شادی نہیں ہوتی اس کو اس دروازے سے بھیجا۔ وہ جو آتا ہوگا بغیر شادی کے لیے آئے ہو، میں یہاں کوئی ایکسچینج کھول کے بیٹھا ہوا ہوں، شادی کا دفتر کھولا ہوا ہے، ہر وقت آ جاتے ہو پیر کے پاس، بس وہ تو پاؤں میں پڑ جاتا ہے، حضرت میرا پتہ لگ گیا۔ میں نے کہا حضرت یہ ہمارا دھندا ہے، بس تم وہاں بھی بندے ہو، پھر تقریر میں ہمیں بدنام بھی کرتے ہو اور پھر ہمیں پوچھتے بھی ہو، یہ اچھی بات ہے، کوئی ایسے دوستی ہوتی ہے؟ میں نے کہا دیکھو بات سنو، تمہاری دوستی تو میں نبھاتا ہوں، کبھی تمہارا نام لیا ہے نا؟ انہوں نے نام کیا لیا ہے؟ جب سب کو خراب کرتے ہو تو ان میں بھی تو ہو گیا نا، میرے شہر میں آ گئے میرے خلاف تقریر کرتے ہو، کھانا میرے پاس تھا۔ میں کہا یار وہ تو دوستی ہے ہم سے، اور جو مجھے دعوت کرتے ہیں وہ غریب ہوتے ہیں بیچارے، ان نے مجھے کیا کھانا کھلانا؟ میں کہتا ہوں چلو تم نے لوٹا ہے بہت سارا، تمہارے حرام سے میں بھی کھا لیتا ہوں۔ حرام کو میں حرام کھلاتا ہوں؟ میں کہا نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ تم صاحب جائیداد ہو، حرام نہیں کھلاتے ہو۔ تو یہ راز ہوتے ہیں، شیطان کے چکروں سے بچا کرو، بس ہر وقت لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا، یہ نہ سمجھا کرو مولوی ہو گئے تقریریں کرتے ہیں دل سے کرتے ہیں، کیا تقریریں کرتے ہیں؟ اللہ چاہے تو کسی کے دل میں بات اتر جائے، اللہ نہ چاہے ساری زندگی ہم بک بک کرتے رہے، زبانیں تھک جائیں، کوئی سنے بھی نہ بات۔ اب دیکھیں جناب ابلیس آ گیا، کہتا ہے دیکھو منت مانو، اور منت بھی کیا ہے کہ مکھی دے دو۔ وقال ذلك لأيوب علیہ السلام فقال قد اتاك الخبيث، بی بی نے آ کے حضرت ایوب علیہ السلام سے عرض کیا کہ ایسی منت ماننی ہے؟ آپ نے فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ وہ بدبخت ملعون شیطان پھر تیرے پاس آ گیا۔ للہ علیہ ان برات ان اجلدک میت جلدت، آپ نے فرمایا میں بھی منت مانتا ہوں کہ اللہ نے مجھے صحت دی تو میں تمہیں 100 بیعت ماروں گا۔ فخرجت تسعى عليه فحذر عنها الرزق فجعلت ذات في أهل بيت فيريدونها فلما اشتد عليها ذلك وخافت على أيوب الجوع حلقت من شعرها قرنا فضاءت من صبية من بنات الأشراف۔ اب جناب اس کے بعد بی بی کوشش کرتی محنت کرنے کے لیے، لیکن اب کوئی مزدوری بھی نہ دیتا، کوئی گھر بھی نہ آنے دیتا، تو اب آپ کو جو تھوڑی بہت مزدوری ملتی تھی وہ بھی بند ہو گئی۔ اب بی بی صاحبہ جو تھی گھبرا گئی کہ اب ایوب علیہ السلام کو میں کیا پیش کروں، تو انہوں نے یہ کیا کہ اپنے بال جو تھے وہ کاٹ کے ایک بچی کو بھیج دیے کہ یہ میرے بال لے کے اپنے بالوں سے جوڑ کے بڑے بال بنا لو، لیکن مجھ کو یہ کچھ دے دو کھانے کے لیے۔ فآتوا طعاما طیبا کثیرا باتت به ایوب، انہوں نے بہت سارا کھانا وانا طعام دیا، آپ لے کے آئیں بھی حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت میں۔ فلما رآه انکرہ وقال من لک ھذا، یہ کہاں سے آیا؟ قالت عملت لأناس وطعمونی فأکل منہ، نے کہا کہ میں نے کام کیا ہے اس کے بدلے میں مجھے ملا ہے۔ فلما كان الغد خرجت طلبت طعاما فلم تجد فحلقت ايضا القرن فبات من تلك الجارية، دوسرے دن آپ نے اور بال کاٹ کے بیچے، فاتوا ايضا من ذلك الطعام فاتت به ايوب وقال والله لا اطعمه حتى اعلم من اين هو۔ دوسرے دن بی بی نے اپنے بالوں کا دوسرا حصہ بیچا اور اس کے بعد طعام لے کے آئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ واللہ مجھے بھی اللہ کی قسم ہے میں نہیں کھاؤں گا جب تک کہ نہ بتلائے کہ یہ کہاں سے ملے ہیں۔ اب بی بی صاحبہ نے جب دیکھا فوضعت خمارها فلما رأى رأسها مهلوكا جزع جزعا شديدا
فعند ذلك دعا اللہ عز وجل. اب جب حضرت ایوب علیہ السلام کے سامنے بی بی نے اپنا دوپٹہ اتارا تو دیکھا کہ بال سارے منڈے ہوئے ہیں. آپ نے جب یہ عالم دیکھا کہ بی بی نے بال بیچ کے میرے لیے کھانا خریدا ہے تو آپ رونے لگ گئے. آپ بہت پریشان ہوئے اور اس وقت پھر آپ نے اللہ سے دعا کی کہ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. مفسر رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہ ہے کہ یہ دعا آپ نے جب مانگی تو سبب کیا بنا؟ تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ سبب بنا کہ جب بی بی کو اس عالم میں دیکھا تو اب برداشت نہ ہو سکی، فریاد کی اللہ سے. قال ابن ابی عاصم حدثنا ابی قال حدثنا ابو صالح بن اسماعیل قال حدثنا حماد قال حدثنا ابو عمران الجوني انه في البخاري ان الشيطان الذي في ايوب كان يقال له مبسوط. قال وكانت امرأة ايوب تقول ادعو الله فيشفيك فجعل لا يدعو حتى مر نفر من بني اسرائيل فقال بعض من بعض ما اصابه الا بذنب عظيم اصابه عند ذلك قال. نوفل بکالی رحمت اللہ علیہ نے یہ واقعہ نقل فرمایا ہے. وہ فرماتی ہیں کہ جو شیطان حضرت ایوب علیہ السلام کے پیچھے لگا اس کا نام مبسوط تھا، اور حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی بار بار کہتی کہ حضرت ایوب اللہ سے دعا مانگو اللہ شفا عطا فرمائے. آپ نہیں مانگتے تھے، یعنی راضی تھے اللہ کے فیصلے پہ کہ جو اللہ تکلیف دے تو الحمدللہ، آرام دے تو الحمدللہ، رزق میں برکت دے تو الحمدللہ، اور تنگی دے تو الحمدللہ. اب فرماتی ہیں کہ مر نفر من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی ایک جماعت گزری. انہوں نے جب ایوب علیہ السلام کی تکلیف دیکھی اور آپ کا یہ عالم دیکھا تو ان میں سے ایک آدمی کہنے لگا معلوم ہوتا ہے اس بندے نے کچھ بڑا گناہ کیا ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے اس کو پکڑا ہوا. تو اب ایوب علیہ السلام رو پڑے اللہ کے آگے کہ مولا اب دنیا مجھے گناہوں کی بھی تہمت دینے لگا. اس وقت میں رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. وحدثنا ابي قال حدثنا ابو سلمى قال حدثنا جرير بن حازم بن عبد الله بن عبيد بن عمير قال كان لايوب عليه السلام اخوان فجاء يوما فلم يستطيع ان يدعو من امره فقاما من بعيد فقال احدهما للاخر لو كان الله من ايوب خير وابتلاه بهذا فجزى ايوب من قولهما جزعا لم يجزع من شيء قط. انہوں نے ذکر فرمایا اس قصے کو اب عبداللہ ابن عبید ابن عمیر نے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھائی تھے، وہ ملنے کے لیے آئے لیکن حضرت ایوب کی بیماری کی وجہ سے آپ کے قریب نہیں آ سکتے تھے. دور کھڑے ہو کے فقال احدهما للآخر، ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ اگر حضرت ایوب کی کوئی بھلائی ہوتی، کوئی اچھے اعمال ہوتے تو اللہ ایسی مصیبت میں نہ ڈال دیتے. معلوم ہوتا ہے نعوذ باللہ ان سے کوئی بہت بڑے گناہ ہوئے ہیں. جب ایوب علیہ السلام نے سنا فجزا ایوب من قولهما جزعا لم يجزع من شيء قط. اب حضرت ایوب علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوئی اور اس کے بعد آپ نے دعا کی اللہم ان کنت تعلم انی لم ابت لیلة قط شبعان وانا اعلم مکان جائے فصدقنی فصدق من السماء وہما یسمان. حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ میرا اللہ آپ جانتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھے پتا ہو کہ فلاں جگہ کوئی بھوکا ہے لیکن میں پیٹ بھر کے سو جاؤں، کبھی ایسا نہیں. میں فوراً اس سے پہلے کھانا پہنچا. اگر میں سچا ہوں تو میری تصدیق کریں. آسمان سے آواز آئی کہ صدق ایوب، ایوب سچ کہہ رہا. ثم قال اللهم ان كنت تعلم ان لم يكن لي قميصان قط وانا اعلم مكان عار. میرا اللہ آپ جانتے ہیں اگر میرے پاس 2 قمیص ہوتے
تو میں نے کبھی کسی کو بغیر کپڑے کے برداشت نہیں کیا، فوراً میں اس کو جا کے کپڑے پہناتا تھا۔ فصدقنی فصدق من الصباح وهما يسمعان ثم قال اللهم بعزتك ثم خر ساجدا وقال اللهم بعزتك لا ارفع راسي ابدا حتى تكشف عني فما رفع راسه حتى كشف عنه۔ اور اس کے بعد پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہم بعزتک، اور سجدے میں گر گئے اور کہا اللہم بعزتک، مجھے تیری عزت کے واسطے کا سوال ہے، میں سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک مجھے آپ اب شفا نہیں دیں گے۔ تو آپ نے سر سجدے سے اٹھایا تو حکم آ گیا اور خود بجلی کا ھذا مغتسل بارد وشراب۔ وقد رواه ابن ابي حاتم من وجه آخر مرفوعا بنحو ھذا، وقال اخبرنا يونس بن عبد الله قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني نافع بن يزيد ان قيل الزهري عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان نبي الله ایوب لبث فی به بلاؤه 18 سنة۔ حضرت ایوب علیہ السلام تقریباً اس روایت میں ہے کہ 18 سال تک اس بیماری میں مبتلا رہے۔ فرفضه القریب والبعید الا رجلین من اخوانه كان من اخص اخوانه له كان يغدوان الیہ ويروحان۔ اب آپ کے سب قریب بعید سب دوست آپ کو چھوڑ گئے۔ آدمی پہ جب تکلیف آتی ہے نا پھر کوئی دوست نہیں ہوتا، جب آدمی کے پاس عزت ہے، صحت ہے، دولت ہے، سب دوست، دکھ ہے، مصیبت ہے، پھر کوئی بھی دوست نہیں ہوتا۔ صرف 2 آدمی تھے جو آپ کے بہت زیادہ دوست تھے، بہت قریب تھے، وہ صبح و شام آتے تھے آپ کے پاس۔ وقال احدهما لصاحبه تعلم والله لقد اذنب ايوب ذنبا ما اذنبه احد من العالمين۔ ان میں سے ایک کہنے لگا معلوم ہوتا ہے حضرت ایوب نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے جو آج تک کسی نے نہیں کیا، اس لیے اللہ نے پکڑا ہے۔ فقال له صاحبه وما ذاك، وہ کیا گناہ ہے؟ قال منذ 18 سنة لم يرحمه الله ويكشف ما به۔ وہ کہنے لگا دیکھو 18 سال ہو گئے اس تکلیف میں، اس بیماری میں، اللہ پاک جو آپ کو شفا نہیں دیتے تو معلوم ہوتا ہے کسی گناہ پہ سزا دے رہے ہیں۔ فلما راها إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له فقال ایوب علیہ السلام ما ادری ما تقول۔ آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتا تم کیا کہتے ہو، غیر ان اللہ عز وجل یعلم انی كنت امر على الرجلين يتنازعان فيذاكران الله فارجع الى بيتي فاكفر عنهما كراهية ان يذاكر الله الا في حق۔ آپ نے فرمایا میں نے تو ہمیشہ اتنا خیال کیا ہے کہ اگر 2 آدمی جھگڑ رہے تھے، بات کر رہے تھے، کسی نے قسم کھا لی تو اس کا کفارہ بھی میں گھر میں آ کے ادا کر دیتا تھا، ہو سکتا ہے جھوٹی قسم کھائی ہو بیچارے نے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کان یخرج فی حاجتہ فاذا قضاها امسکت امراته بیدہ حتی یبلغ فلما كان ذات يوم ابدات علیہ فاوحى اللہ الی ایوب فی مکانہ۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام کو جب اپنی قضاء حاجت کی ضرورت ہوتی تو بی بی ہاتھ پکڑ کے لے جاتی اور پکڑ کے بیٹھی رہتی جب آپ فارغ ہو جاتے۔ ایک دن بی بی کو آنے میں دیر ہو گئی تو آپ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب۔ تو اللہ نے آپ کی تکلیفیں دور فرما دی، لیکن یہ حدیث مرفوع کہنا جو ہے درست نہیں۔ رفع حدیث غریب جدا۔ وروى ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا ابو صالح بن اسرائيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا علي بن زيد بن يوسف بن مهران بن عباس قال والبسه الله حلة من الجنة۔ اللہ نے شفا بھی عطا فرمائی اور جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جنت کا جوڑا لے جائیں۔
فتنحى ایوب جلس فی ناحیۃ، حضرت ایوب اس جگہ سے اٹھ کے دور بیٹھ گئے. فجاءت امرأۃ ولم تعرف، بی بی آئی تو پہچان بھی نہ سکی. فقالت یا عبد اللہ ان ذهب هذا المبتلى الذي كان ها هنا لعل الكلاب ذهبت به او الذئاب. وجعلت تكلم ساعة. اب بی بی صاحب آئی تو کہنے لگی ہے اللہ کے بندے یہاں ایک بیمار تھا، اس کو نعوذ باللہ کوئی جانور تو نہیں اٹھا کے لے گئے؟ تم کون ہو بات کرتی ہے؟ حضرت ایوب خاموش ہے. اس کے بعد فرمایا وقال ویحک انا ایوب، آپ نے فرمایا بی بی حضرت میں ایوب ہوں. اس کے بعد بی بی نے کہا تسخر منی یا عبد اللہ، نے کہا تو مذاق کرتے. فقال ویحک انا ایوب قد رد اللہ علی جسدی، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے شفا عطا فرما دی ہے. پھر بی بی نے پہچانا. وبه قال ابن عباس الطاوی ماله ولد عيانا وبالصومهم، اللہ تبارک و تعالی نے جو ان کے بچے ہلاک ہو گئے تھے ان کو بھی دوبارہ زندہ کر دیا، اور اتنے اللہ نے اور بچے بھی عطا فرما دیے. وقال وهب بن الله الى ايوب وقد رددت عليك اهلك ومالك وصومهم فان فيه شفاءك وقرب صحابتك قربانا واستغفر لهم فانهم قد عصوني فيك. اب اللہ پاک نے جب ان کو شفا عطا فرما دی، اللہ نے آپ کو اہل اور مال بھی عطا فرما دیا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے آپ کو شفا دی ہے، اب ان لوگوں کی وجہ سے تم اللہ کے راستے میں خیرات کرو، کیونکہ ان کی غلطی کی وجہ سے ہمیں اللہ نے آپ پر امتحان ڈال دیا. وقال ايضا حدثنا ابو زرعه قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا حمام قتاده عن ابن انس عن بشير بن نهيك النبي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عفى الله ايوب امطر عليه جرادا من ذهب فجعل ياخذ منه بيده ويجره في ثوبه. قال فقيل يا ايوب ما تشبع؟ قال يا ربي ومن يشبع من رحمتك اصله في الصحيحين وسياتي في موضع آخر. یہ حدیث مبارک جو ہے اس کی اصل سند جو ہے وہ الحمدللہ صحیحین میں ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو جب اللہ نے شفا عطا فرما دی تو اللہ نے حکم دیا تو مکڑی، سونے کی مکڑیاں بن گئی، برسنے لگ گئی. اب حضرت ایوب بیٹھے کر رہے ہیں اور کپڑے میں ڈال رہے ہیں. اللہ نے فرمایا ایوب علیہ السلام اتنا جمع کر لیا، ابھی بھی تم راضی نہیں ہو، ابھی بھی تمہارا نعوذ باللہ پیٹ نہیں بھرا. ہمارا شبیت اللہ تیری رحمت سے کس کا پیٹ بھرنا ہے. وآتيناه أهله ومثلهم معهم قد تقدم بعض قال ادعوا عليه بآياتهم وقضى رواه لفين الباسل. بعض علماء فرماتے ہیں اللہ نے ان کے بیٹے جو ہلاک ہو گئے تھے ان کو دوبارہ زندہ فرما دیا، اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ اللہ نے ان کو اور اولادیں عطا فرمائیں، اولادوں کی اولادیں عطا فرما دی. فرما بسون مسعود نے مجاہدی قال حسن وقتادہ وقد ذام بعض من اسم زوجتی رحمہ، اور بعض علماء فرماتی ہیں آپ کی بیوی کا نام رحمہ تھا. فإن كان أخذ ذلك من سياق الآية فقد أبعد النجاة وإن كان أخذ من نقل أهل الكتاب وصح ذلك عنهم. قرآن پاک نے ذکر نہیں کیا ہے، البتہ اہل کتاب کی روایات میں ہے، لیکن مما لا يصدق ولا يكذب ہم کچھ بھی نہیں کہتے. وقد سمى ابن كثير في تاريخه رحمة الله تعالى قال ويقال اسمها ليا بنت ميشا ابن يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم. اور بعض علماء نے فرمایا کہ بی بی کا نام لیا تھا، یہ لیا بنت میشا تھی، اور میشا ابن یوسف تھا یعنی آپ کی پوتی تھی. اور بعض فرماتے ہیں یہ لیا بنت یعقوب علیہ السلام زوجت ایوب کانت معه بالسنیہ، وہ بعض کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کی بیٹی تھی. وقال مجاہد کی یا رب ایوب ان اهلك لك في الجنة فإن شئت أتيناك بهم وإن شئت تركناهم لك في الجنة وأوزناك مثلهم. قال بل اتركهم بالجنة وتركونه بالجنة ومثلهم في الدنيا. اللہ نے فرمایا ایوب علیہ السلام سے کہ تیرے بچے، تیرا اہل عیال جو ہلاک ہو گیا ہے ان سب کو میں نے جنت میں رکھا ہے، چاہو تو وہ جنت میں رہیں، چاہو تو تمہیں دوبارہ زندہ کر کے لوٹا دوں. اللہ نے کہا اللہ نے ان کو جنت میں رہنے دیں.
وقال حماد بن زید النبی عمران الجہنی انه في البخاری قال اوتی اجر في الاخرہ واتا بسم في الدنیا، یعنی اللہ آخرت میں بھی اجر دیں گے اور دنیا میں بھی عطا فرمایا. قال حدثت به مطرفا وقال معارض وجهها قبل اليوم وهكذا رواه قتادة والسدي وغير واحد من السلف والله اعلم. رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. اللہ نے فرمایا ہم نے آپ پر جو نعمت کی کیوں، فعلنا به ذلك رحمة من الله به، اللہ کی رحمت، وجعلناه بذلك قدوة، اور لوگوں کے لیے آپ کی اقتداء، آپ کی عبرت کا نمونہ بنا دیا، تاکہ اللہ عزن اہل البلاء انما فعلنا بهم ذلك لحوالهم علینا ولرسوله بسبب لا مقدورات اللہ ابتلائی عبادی ما یشاء وَلَهُ الْحِكْمَةُ الْبَالِغَةُ فِي ذَلِكَ، اور اللہ نے آپ کا نمونہ بنا دیا تاکہ جن لوگوں پہ مصیبت آئے وہ یہ نہ سمجھیں کہ گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے. کبھی ہمارے امتحان بھی ہوتے ہیں، کبھی ہم درجات کو بلند کرنے کے لیے بھی تکلیفیں دے دیتے ہیں، اور اس ابتدا کریں کہ جیسے ایوب علیہ السلام نے صبر کیا وہ بھی صبر کریں. رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. کہتے جی کہ میدان حشر میں 72 فرقہ جو ہے وہ جہنمی ہوں گے، اور بعض آدمی کہتا ہے کہ جو آمین زور سے نہیں کہتا نعوذ باللہ وہ بھی ان 72 فرقوں میں جہنمی ہوگا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. پہلی بات تو میرے عزیز یہ سنو کہ آمین تو سب کہتے ہیں، یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا کہ کوئی آمین نہیں کہتا. اچھا جو زور سے کہنے والے ہیں، مثلا عشاء کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 4. زور سے 2 رکعت میں کہیں گے یا 4 میں؟ ہاں جی، تو آدھے تو بھی ہو گئے. اچھا ظہر میں زور سے کہیں گے آمین؟ عصر میں؟ تو پھر تو معاملہ تو آدھا ہو گیا. اس کا کیا حل کرو گے؟ پھر خدا کا خوف کرو، حضور کی امت پہ اتنا بڑا ظلم نہ کرو. یہ تو فروعی مسائل ہیں، اختلاف اصولی مسائل میں ہے ہی نہیں. اور یہ تو آمین کسی نے زور سے کہا الحمدللہ، آہستہ کہا الحمدللہ، مسئلہ ہی نہیں کہ اس کو نعوذ باللہ آدمی جہنمی کرا دے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس دعا کرو اللہ ہدایت دے. یہ بیچارے 2 کتابیں پڑھ لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم ضبط ولادت جو ہے نا میرا بھائی، ایک بات کو سمجھے. مثلا ایک آدمی ہے، اللہ نے اس کو 4 5 8 10 بچے دیے ہیں، بیوی کمزور ہے. اب اس نے کچھ عرصے کے لیے وقفہ کر دیا ہے کہ 2 سال 3 سال 4 سال بچہ پیدا نہ ہو. عورت اپنے جسم میں آج کل آلات ہیں رکھوا لیتے ہیں، یا مرد کنڈوم استعمال کر لیتے ہیں، یہ جائز، کوئی منع نہیں. ایک یہ ہے کہ بلا وجہ جیسے لوگوں نے ایک فتنہ بنایا ہے کہ بچے 2 ہی اچھے، اگر حادثہ ہو جائے پھر کیا کرو گے؟ وہ اچھے اللہ چھین لے، پھر تم تو پہلے نعوذ باللہ آپریشن کرا کے فارغ ہو گئے، اب کیا کرو گے؟ تو اس لیے حکم ہے کہ کبھی اس طرح کہ عورت آپریشن کرا کے بچہ دانی ہی ریموو کرا دے کہ بچہ ہو ہی نہیں، یا مرد اپنی نس بندی کرا دے کہ آئندہ بچہ نہ ہو، تو بالکل حرام ہے شریعت میں بالاتفاق، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. ایک ہے وقفہ کرنا عارضی طور پہ، بیماری کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، کثرت کی وجہ سے، تو کوئی حرج نہیں ہے. ورنہ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اللہ کا حکم ہے کہ اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو، ان کو رازق اللہ ہے، تم نے رزق تھوڑا دینا ہے.
یہ تو جاہل لوگ ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں جی بچے زیادہ ہوں گے، آبادی بڑھ جائے گی، رزق کون دے گا؟ تمہیں کون دے رہا ہے؟ اگر ایک بچہ ایک کھانے کے لیے منہ لے آتا ہے تو کمانے کے لیے 2 ہاتھ اور 2 پاؤں بھی تو لے آتا ہے. اور پھر آدمی پیدا نہیں ہوتا، ماں کے پیٹ میں ہے اور اللہ رزق لکھ دیتے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ نحن نرزقہم وإیاکم، ان کو بھی ہم رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں. اچھا، کتنے لوگ ہیں جن کی اولاد ایک بچہ بھی نہیں ہے، بھوکے ہیں؟ صرف میاں بیوی ہیں، اولاد بھی کوئی نہیں، لیکن روزی نہیں. اور کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ جن کی کثیر اللہ اولاد ہیں اور کسی کی وجہ سے اللہ ان کو رزق دے رہا ہے. تو یہ جاہلیت ہے، یہ کافروں کی منصوبہ بندی ہے اور کافروں کی تخطیط ہے، اور اس کا اطلاق وہ وہاں کوشش کرتے ہیں جہاں مسلمان ملک ہے، اپنے ملک میں نہیں کرتے. ہاں بالکل آئیں گے انشاءاللہ. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واجب ہے تو آپ لوگ امام ابو حنیفہ کی تقلید کیوں کرتے ہیں؟ اطاعت اگر حضور کی واجب ہے تو پھر آپ امام بخاری کی بات کیوں مانتے ہیں؟ جو جواب تمہارے پاس ہے وہ ہمارے پاس. پھر حضرت ابو بکر، حضرت عمر، عثمان و علی کی بات کیوں مانتے ہیں؟ اللہ کے بندے، اب دیکھو اللہ کا گھر ہے، اس میں 50 دروازے ہیں، کسی دروازے سے آ رہا تو کعبے میں رہا ہے نا. اگر ہم نے سبق پڑھا ہے کسی کا حنفی سے، کسی نے فقہ شافی سے، کسی نے فقہ مالکی سے، کسی نے فقہ حنبلی سے، لیکن وہ فقہ ہے کیا؟ قرآن و حدیث کے سمجھانے کا ذریعہ ہے. اصل تو قرآن و حدیث ہے. لڑکی کی عمر 14 سال ہے لیکن آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی، اللہ شفا عطا فرمائے. سب سے بڑا علاج جو ہے وہ زمزم ہے، اور سب سے بڑا علاج جو ہے وہ سورۃ فاتحہ ہے. اپنی بچی کو خود سمجھا دیں کہ زمزم پہ خود فاتحہ پڑھ کے دم کر لیا کرے، پیا بھی کرے اور آنکھوں پہ بھی ڈالے اور اللہ پاک سے مانگے، انشاءاللہ اللہ رحم کرے. کل جو آپ نے دعا بتائی تھی تکلیف کے لیے وہ ہے جی کہ آدمی پڑھے بسم اللہ